بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پریشانی میں درود شریف پڑھو، اداسی میں یا حیو یا قیوم پڑھو، خوشی میں یا رحیمو پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیتون میں 70 بیماریوں کی شفا ہے۔ ہمیشہ باوضو رہنے سے دولت و رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو، چہرہ دھوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس لگا لیا کرو۔ خواب میں آباد جگہ کا دیکھنا گھر میں خوشحالی لانا ہے۔ سری پائے کھانے سے بوڑھے بھی جوان ہو جاتے ہیں۔ سبزی میں توری کھانا طاقت کو بڑھاتا ہے۔ پھلوں میں آڑو اور ناشپاتی، انار، امرود کا جوس، کچے سیب کا جوس جسم کو طاقتور بنا دیتا ہے۔ عورت کو سونے سے قبل چلغوزہ کھا لے، 40 سال والی عورت 17 سال جیسی جوان چند دنوں میں نظر آنے لگے گی۔ پیپل کا پتا منہ پر باندھ لینے سے منہ کے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ کچا امرود کھانے سے بھولنے کی بیماری کا سبب بنتا ہے۔ حکیم لقمان کی عورتوں کو نصیحت: اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری نیک اولاد ہو، خاوند سے ہمیشہ رزق حلال کا تقاضا کرو۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری زندگی اچھی گزرے، صدقہ کرتی رہنا۔ چربی والے گوشت کا استعمال کرنے سے بانجھ پن کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کام کرتے وقت اچانک سر میں درد ہو جائے، تھوڑا سا نمک چاٹ لو۔ ٹھنڈے پانی سے منہ دھونے سے جھڑیاں آنے لگتی ہیں۔ نہار منہ پودینے کی ڈنڈیاں چبا لینے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ یہ جگر اور جرثومہ کے مریضوں کے لیے بھی شافی علاج ہے۔ پپیتے کے پتوں کا پیسٹ بنا کر 15 دن تک چہرے پر لگانے سے چہرے کی چھائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اگر قبض نہ جاتی ہو، اسمگول کا چھلکا گرم دودھ میں ملا کر پی لیا کریں۔ اگر جسمانی کمزوری ہو تو کچھ کھجوریں دودھ میں پکا کر کھا لیں اور دودھ پی لیں۔ بارش میں اتنی بوندیں نہیں برستی جتنی رمضان میں سحری کے بعد فجر کی نماز کے ایک سجدے میں رحمتیں برستی ہیں۔ سبحان اللہ۔ بدن کی الرجی میں فوراً 1 گلاس نیم گرم پانی پی لو، الرجی فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ پانی میں لیمبو نچوڑ کر نہانے سے بدن کی چربی اور وزن دونوں کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کینو کھانے سے چہرے کے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ چہرے پر کیلے کے چھلکے رگڑنے سے نشانات ختم ہو جائیں گے۔ زیادہ میک اپ کا استعمال کرنے سے کینسر کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ اگر کھانے میں کبھی نمک زیادہ ڈال جائے، اس میں تھوڑا سا سرکہ ڈال دو۔ اس طرح کھانے میں سرکے کا ذائقہ محسوس نہیں ہوگا، لیکن یہ نمک کو کم کر دے گا۔ ناشتے میں ابلے انڈے کھانے سے موٹاپا جلدی کم ہو جائے گا۔ زیادہ غصہ کرنے والے لوگوں کو قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے۔ سانپ زلزلے کی پیشن گوئی کس طرح کرتا ہے؟ سانپ پسلیوں کی ہڈیوں کی تعداد کسی بھی ریٹ دار جانور سے زیادہ ہوتی ہے، اس لیے یہ زمین میں ہونے والی چھوٹی سی چھوٹی حرکت کو بھی فوراً محسوس کر لیتا ہے۔ گردے کی بیماری میں گرم پانی میں شہد ڈال کر پی لو۔ اگر جگر کی کرمی ہو جائے، آملے کا مربع کھا لیا کرو۔ اگر طاقت کی کمی ہو تو مصری کی ڈلی چوس لو۔ اگر نزلہ زکام سے گلا دکھتا ہو، نمکین پانی کے غرارے کر لیا کرو۔ اگر دانتوں میں درد ہو، اپنی انگلی سے مسوڑوں پر نمک مال لو۔ سر کے بالوں کی خشکی ختم کرنے کے لیے انڈے میں سرسوں کا تیل اور دہی ملا کر مساج کر لیا کرو۔ کھانے میں کالی مرچ کا استعمال کرنے سے قبض کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ اگر پیشاب کے دوران جلن محسوس ہو، تھوڑا ٹھنڈا پانی پی لیا کرو۔ کلونجی میں سرکہ ملا کر کھایا کرو، جسم پر پھوڑے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ جو لوگ تیزی سے روٹی کھاتے ہیں، ان میں معدے کی بیماری ہو جاتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے روزانہ دانت صاف کریں، کبھی دانت خراب نہیں ہوں گے اور نہ ہی کمزور ہوں گے۔ رات کو کھجور کھانے سے معدہ خشک نہیں ہوگا اور نہ ہی معدے کا کینسر ہوتا ہے۔ جو رات کو بکری کا دودھ پیتے ہیں، وہ اگلے دن جتنا چاہے کام کر لیں، تھکیں گے نہیں۔ ماں اور بچوں کی بہترین محبت ہے۔ جو یخنی میں اجوائن ڈال کر پیتا ہے، وہ سلم اور سمارٹ ہو جاتا ہے۔ ہڈیوں میں کمزوری محسوس ہونے لگے، روزانہ نیم گرم دودھ کا گلاس پی لو۔ سونے سے پہلے منہ میں الائچی رکھ لو، زندگی بھر منہ سے بو نہیں آئے گی۔ بواسیر کی بیماری ہو تو میتھی کی چٹنی بنا کر کھا لو۔ جن کی پلکیں گنی ہوتی ہیں، وہ دماغ کے تیز ہوتے ہیں۔ زیادہ کالے رنگ کے کپڑے پہننے سے وہم کی بیماری لگ جاتی ہے۔ جو کھانے کے بعد سونے کی عادت ہو، وہ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ پاؤں کی سرسوں کی تیل کی مالش کر کے سونے سے جسم چست ہوتا ہے اور نظر بھی تیز ہو جاتی ہے۔ انگوٹھے پر تیل لگائیں، سماعت تیز ہو جائے گی۔ جو سیب کا رس پیتا ہے، اس کو گردے کی کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ اسٹرابیری کینسر جیسے خطرناک بیماری سے نجات مل جاتی ہے۔ جن بچوں کی یادداشت کمزور ہو، وہ اخروٹ کھا لیا کریں۔ نہار منہ کھجور کے اوپر شہد لگا کر کھانے سے قد بڑھنے لگتا ہے۔ رات کو ہمیشہ کم کھانا کھائیں۔ رات کو میٹھی چیزیں کھانے سے پرہیز کریں۔ ایلو ویرا کا پانی گرم کر سر پر لگاؤ، سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ اگر سانولے رگ سے پریشان ہو، گوڑے ہونا چاہتے ہو، ہلدی اور ٹوتھ پیسٹ ملا کر چہرے پر لگا لو۔
جلد نرم و ملائم ہو جائے گی اور رنگ بھی گورا ہو جائے گا۔ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ زیادہ نمک والی چیزیں نہ کھائیں۔ نہ صرف یہ آپ کے جسم کو پھلاتی ہیں بلکہ جلد کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں۔ شرمیلے لوگ زیادہ قابل اعتبار اور زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں۔ زیادہ خوبصورت لوگ اکثر بے وفا ہوتے ہیں۔ جو تیز بولے وہ دولت کے بھوکے ہیں۔ کھانے کے بعد پانی پینے کی عادت ہے بندے کو جلد موٹا کر دیتی ہے۔ اگر آپ پتلے ہیں، روزانہ 2 کیلے کھا لیا کریں، آپ کا وزن تیزی سے بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ کھانے کے بعد برتن کو انگلی سے صاف کریں، آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ ایک پورا انار کھا لینے سے 40 دن تک دل کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ایسا مرد شادی کے لیے مناسب نہیں ہے جس میں یہ 3 عادتیں پائی جاتی ہیں: غیر ذمہ دار، کم سن، برداشت نہ ہونا۔ غصے کے دوران انسان کا چہرہ اس لیے لال ہوتا ہے کہ غصے میں دل تیزی سے دھڑکتا ہے، خون رگوں میں دوڑتا ہے۔ جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ رہتا ہے وہ سبزی میں ہرے پیاز کا استعمال کریں، فوراً قبض دور ہو جائے گی۔ دانتوں میں درد ہو یا سوجن، 5 گرام پھٹکری کو 1 گلاس پانی میں گرم کریں، جب پگھل جائے تو اس کو دانتوں اور مسوڑوں پر مسل لینے سے جلدی افاقہ ہو جائے گا۔ آنکھ میں دانہ نکلے، ماش کی دال کا استعمال کریں، شفا حاصل ہوگی۔ بال وقت سے پہلے سفید ہونے لگیں تو رات کو سونے سے پہلے چند قطرے روغن بادام دودھ میں ڈال کر پی لیں۔ ایسا کرنے سے چند دنوں میں بال سفید ہونا بند ہو جاتے ہیں، سفید بال بھی کالے ہو جاتے ہیں۔ زیادہ اور مسلسل اجوائن کا استعمال جگر کی بیماری میں مبتلا کر سکتا ہے۔ زیادہ اجوائن کھانا جگر میں جلن اور سوزش کا باعث بنتا ہے۔ دودھ میں اسمگول اور اناردانہ ڈال کر کھا لو، ہمڑ جلدی ٹھہر جائے گا۔ سوتے وقت رات کو حریر کا مربع 2 عدد کھانے سے جوڑوں کا درد دور ہو جاتا ہے۔ گرم دودھ کے ساتھ پانی پینے سے کھانسی ہو سکتی ہے۔ کمر کا درد ہو یا پٹھوں کا کھچاؤ، دودھ میں صرف تھوڑی سی سونف ڈال کر پی لو، کمر کے درد سے چھٹکارا مل جائے گا۔ شہتوت کا رس پینے سے بلغم ختم ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد نہا لینے سے رنگ سانولا ہو جاتا ہے۔ معدے کی تیزابیت نہ جا رہی ہو تو کریلے کے چھلکے کھا لیا کرو۔ زیادہ دیر بیٹھنے سے لکوریا جیسی بیماری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اکثر بیٹھے بیٹھے بازو یا ٹانگیں سن ہو جائیں، اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، ٹانگوں کو حرکت دیں تاکہ خون کی گردش تیز ہو۔ زیادہ آئلی جلد رہتی ہے تو کیلے کا استعمال کریں۔ اگر چہرے پر چھائیاں نہ جاتی ہوں، ابلے ہوئے چقندر اور پانی زیادہ پئیں۔ جسم پر خارش رہتی ہے تو بادام کا تیل لگا کر سو جائیں، خارش ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ کھانے کے بعد مسواک کریں، تیز نمک کھانے والے لوگوں کو خارش کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ایک کھجور کھانے سے پہلے کھا لیا کریں، کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ حسد کرنے والے لوگ ڈپریشن کے مرض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مثانے کی کمزوری ہو یا معدے میں جلن، نہار منہ اسمگول کا چھلکا کھا لیا کریں، آپ کی تکلیف غائب ہو جائے گی۔ روزانہ 1 کیلا کھانے سے چڑچڑاپن، غصہ اور ذہنی دباؤ ختم ہو جاتا ہے۔ جوڑوں کے درد میں انجیر بہت مفید ہے۔ چہرے پر چھائیاں آ گئی ہیں تو رات کو مکھن لگا کر سو جاؤ، چھائیاں غائب ہو جائیں گی۔ رات کو گوشت استعمال کرنے سے ڈرونے خواب زیادہ آتے ہیں۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے والا بندہ ذہنی دباؤ اور ڈپریشن سے محفوظ رہتا ہے۔ رات کے وقت مسواک کرنے سے شوگر کی بیماری سے نجات مل جاتی ہے۔ اگر آپ کو مچھر کاٹ جائے، دانہ باندھ جائے تو 1 چمچ نیم گرم کر کے متاثرہ جگہ پر لگائیں، یہ جراثیم کو ختم کرتا ہے۔ نہانے سے قبل بالوں میں تیل لگا لینے سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ خوش رہنے کی کوشش کریں کیونکہ خوش رہنا بالوں کی تندرستی کا گہرا تعلق رکھتا ہے۔ دماغی پریشانی ہو تو 12 منٹ تک اپنے بالوں میں کنگھی کریں، یہ دماغ کے لیے فائدہ مند ہے۔ لکڑی کی کنگھی استعمال کرنا زیادہ بہتر ہے۔ دوسروں کے استعمال شدہ کنگھے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ چھائیوں پر پھول گوبھی کا رس لگانے سے چھائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ 4 مغز کا تیل سر پر لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے، نیند پرسکون آتی ہے۔ صبح نماز فجر کے بعد آسمان کی طرف منہ کر کے تھوڑی دیر دیکھو، سانس روکو، اس سے دمے کا مرض ختم ہو جائے گا۔ اگر منہ میں چھالے ہیں تو آلو بخاری کا جوس نکال کر پی لیا کرو۔ زیادہ چکنائی والی چیزیں استعمال کرنے سے گلے کا انفیکشن ہونے کا خطرہ ہے۔ ٹھنڈے پانی سے نہا لینے سے خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبا لیں۔ شکریہ۔